اردو سٹوری دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہ ایک حقیقی واقعے کی تصویر ہے، اس لیے ہر انسان کو لازمی پڑھنی چاہیے۔ وہ خود ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزرتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گئے اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا۔ کہتے تھے ہمیں کیا فرق ہے، ہمارا باپ 22ویں گریڈ کا افسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام و عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائے۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا پڑا ہوتا ہے۔ چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے گا۔ نوکر کو 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا۔ نوکر کو کہا گیا اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنا لیا اور دوسرے نے لندن اور تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنا تعارف 22 گریڈ کے افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے۔ وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ ایک دن نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے چلا گیا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا اور وہ کومے سے ہوش میں نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ سرکاری افسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے تو تالا توڑ کر کمرے کو کھولا گیا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو اس تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن مدن کپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت و جائیداد بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین کی تعلیم دلوانے کے لیے توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت عظمت ہے۔ ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے اور سمجھنے کی شدید ضرورت ہے۔
ہم اپنی اولاد کو تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا، سوچیے گا ضرور۔ ویڈیو کو سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔